میدے میں جب بوجھ بنتا ہے تو اکثر میدے میں زخم ہوتا ہے، ایچ فائلوری کا انفیکشن، اکثر فیٹی لیور جگر کی چربی ہوتی ہے، اکثر مریضوں کو گیس ہوتا ہے یا کنسٹیپیشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اکثر لوگ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، ان کے پتے میں پتھریاں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی وجوہات یا کچھ اس طرح جراثیم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میدے میں بہت زیادہ بوجھ اور پھیلاؤ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جیسے الٹرا ساؤنڈ، سٹول پر ایچ فائلوری، لیور فنکشن ٹیسٹ، لیپڈ پروفائل ٹیسٹ، شوگر ٹیسٹ۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم کر لیں، بیماری کی تشخیص ہو جائے تو پھر بیماری کے مطابق ہم علاج کرتے ہیں۔ اگر جگر کی چربی اس کا علاج کرتے ہیں، ایچ فائلوری اس کا علاج کرتے ہیں، اگر گیس کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج کرتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ مریض کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ میٹھی، زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال نہ کرے، ہلکا پھلکا ورزش کریں اور کوشش کرے کہ روغنی چیزیں، فاسٹ فوڈ وغیرہ، پیپسی، کاربونیٹڈ ڈرنکس جتنی بھی ہیں ان سے پرہیز کریں۔ جو سگریٹ نوشی وغیرہ یا شراب نوشی کرتے ہیں اس سے پرہیز کریں۔ ان ساری باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ ہوگا نہیں، اور اگر ہوا ہے تو بر وقت یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ہم بات کریں گے میدے کے مطابق کہ میدے کا جو مسئلہ ہوتا ہے، اکثر ایچ فائلوری کا جو انفیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے میدے میں زخم بنتا ہے، تو اس کا بر وقت تشخیص علاج ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو خدا نخواستہ میدے میں کینسر وغیرہ ہو تو اس میں بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر لوگوں کو تیزابیت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو جرد ہوتا ہے۔ جرد ہوتی ہے گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ خوراک کی نالی اور میدے کے درمیان جو وال ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تیزاب جو ہوتا ہے میدے کا وہ اوپر آتا ہے، تو اس میں بھی مریض کو یہ علامات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر شوگر کے مریض ہوتے ہیں تو اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے گیسٹروپیریسس۔ گیسٹروپیریسس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو میدا ہوتا ہے وہ خوراک کو صحیح طرح ہضم نہیں کرتا۔ جب وہ خوراک کھاتے ہیں تو ان کا خوراک وہیں پر رک جاتا ہے، آگے حرکت نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ان کے میدے پہ بوجھ پڑ جاتا ہے۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو پریگننسی ہوتی ہے، تو پریگننسی میں بھی یہ سارے میدے کے مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پریگننسی میں بھی میدا اس طرح خوراک کو ہضم نہیں کرتا جس طرح پریگننسی کے بغیر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں میدے پہ بوجھ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ بغیر دوائیوں کے آپ کا میدا انشاءاللہ ٹھیک رہے گا۔ اس کے لیے چاہیے آپ کو یہ کہ آپ نوالا چھوٹا لیں، نوالا چبا چبا کے کھائیں، نوالے کے دوران آپ باتیں زیادہ نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ زیادہ اسپائسی اور آئلی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ہری سبزیاں جو ہیں، گرین سیلڈ وغیرہ، فروٹس، ان کا استعمال بہت زیادہ کریں، اور کوشش کریں کہ جو دہی ہے، دہی میں پرو بایوٹکس بہت زیادہ ہے، تو دہی کا استعمال بہت زیادہ کریں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ کہوہ، لیکن کہوہ میں آپ چینی کا استعمال نہ کریں، اس کی چینی کے بجائے آپ اس میں ادرک ڈالیں، تو یہ آپ کے لیے، آپ کے معدے کے لیے اور ہاضمے کے لیے بہت بہترین ہے۔ اور صبح کوشش کریں تھوڑا سا نیم گرم پانی اور اس میں تھوڑا سا شہد اور تھوڑا سا لیمو، اس کا استعمال زیادہ کریں تو آپ کا معدہ بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہلکی پھلکی ورزش کا روٹین بنائیں، اور کوشش کریں کہ اسموکنگ، شراب نوشی، فاسٹ فوڈ، اس کو بالکل سٹاپ کر دیں۔ تو